हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सऊदी बॉडी बिल्डर जो कि मराकश प्रो शो जीत चुके हैं, अब्दुल्ला अल रबाई। क्या खूबसूरत फिजिक है इनकी, बहुत ही बढ़िया। मैं ये कह सकता हूँ कि लंबे बॉडी बिल्डर जब पूरे अपने आबोताब में होते हैं तो आपको एक खूबसूरती दिखती है। और इनकी फिजिक लंबी भी है, चौड़ी भी है और बड़ी भी है। तो ये उतने ही खूबसूरत स्टेज पे दिख रहे हैं जितना कि एक बंदा देखना चाहता है बॉडी बिल्डर को। बहुत ही खूबसूरत फिजिक है इनकी। आल्दो आल्दो के मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इनको अभी भी फिलिंग की ज़रूरत है, और मास की ज़रूरत है, क्योंकि जितने ये लंबे हैं और जितना इनका साइज़ बड़ा है, फ्रेम बड़ा है, उतना ही मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा मास की ज़रूरत होगी। ये नहीं है कि भाई इधर ही छोड़ दे। आगे जाकर अगर ये मिस्टर ओलंपिया रियली जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई ये जो मेन स्टेज है मिस्टर ओलंपिया का, उस पे टॉप 5 में आए, टॉप 10 में आए, तो ऑब्वियसली इनको और भी ज़्यादा साइज़ गेन करना पड़ेगा। आल्दो की कि ये साइज़ मुझे काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव फिजिक है इनकी। इनके आर्म्स चेक कर ले और शोल्डर्स, अपर बॉडी तो बहुत ही परफेक्ट है, वी टेपर है, बहुत ही बढ़िया है। मिडल सेक्शन बहुत खूबसूरत है, आल्दो कि इतना क्लियर नहीं है, बट ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा नज़र आता है उसमें। दूसरी, इनके थाइज बहुत प्रोपोर्शन वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़े थाइज है, थिकनेस काफ़ी खूबसूरत ज़्यादा है मेरे ख्याल में। मुझे लगता है कि और भी थिकनेस लाया जा सकता है, मगर अपर बॉडी और लोअर बॉडी में जो रेशो है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका ये रेशो। अब देखते हैं कि ये मिस्टर ओलंपिया में क्या पोजीशन लेकर आते हैं, या उस वक्त तक अपनी फिजिक में क्या चेंजेस लेकर आते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। चेंजेस से मेरा मतलब यही है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। मेरे ख्याल में इस फिजिक के साथ तो ये मिस्टर ओलंपिया में जाएंगे तो ये तो जस्ट वो खाली जगह पुर के लिए ही होगा। इतना वो कोई स्पेशल पैकेज नहीं है कि हम ये कह सकें कि भाई ये टॉप के जो टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स हैं उनको ये कुछ ख़तरा उनके लिए पैदा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ख़तरे वाली कोई बात होगी उनके लिए। मगर मेरे ख्याल में इनको भी ये पता होगा कि जब अब मैंने मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसा करके करने के लिए जाऊंगा कि भाई मैं अपने आप को मनवा सकूं। सो ये देखना पड़ेगा कि ये अपने आप को किस तरह मनवाते हैं। उनको compete मुकाबला देने के लिए जो कि 3rd पोजीशन पे आए हैं, और कमेलो प्रॉफिट इनका नाम है, स्पेनिश बॉडी बिल्डर हैं। इनकी बहुत खूबसूरत फिजिक है, बहुत ही बढ़िया है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक खूबसूरत फिजिक ये भी लेकर आए थे। साइज वाइज उतने ज़्यादा हैवी नहीं है, उतने ज़्यादा बड़े नहीं है, बट वो जो प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं हम, अपर बॉडी लोअर बॉडी के रेशो की बात करते हैं, वो काफ़ी अच्छी है इनकी। मैं ये कह सकता हूँ कि फ्यूचर में इनका जो एक प्रोफाइल होगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आए हैं, बट खूबसूरत फिजिक जो है ना, वो मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छी फिजिक है इनकी। अगर इस पे ज़्यादा मास लेकर आएँ, ये मसल साइज़ को गेन कर लें, तो ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल में फ्यूचर में अच्छे अच्छे मुकाबलों में हमें जीतते हुए नजर आएंगे। काफ़ी अच्छा तगड़ा मुकाबला इन्होंने किया। ये नहीं है कि भाई कोई डिफरेंस, कोई बहुत बड़ा गैप था फर्स्ट और सेकंड थर्ड में। गैप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। अम, और खूबसूरती इनकी आप चेक कर लें, ये तस्वीर जो है ना, ये मेरे ख्याल में ये आपको सब कुछ बता देती है, कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। साइज़ वाइज कमज़ोर हैं थोड़े से। मुझे लग रहा है कि इनको और भी साइज़ की ज़रूरत है, मगर अगर आप इनकी अपर बॉडी पे मुझे लगता है पहली मरतबा मुझे ये महसूस हो रहा है किसी बॉडी बिल्डर में कि जिनकी अपर बॉडी मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लगी है, और थाइज जिसके बहुत ही तगड़े थाइज है, बहुत ही खूबसूरत थाइज है। अगर इन थाइज के साथ ये अपर बॉडी भर नहीं पाए, या इसको क्या कहते हैं, इसको रेशो वाइज लेकर नहीं आए लोअर और अपर बॉडी को, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी बदकिस्मती होगी, ज्यादती होगी अपर थाइज के साथ।
کیونکہ یہ تھائز بنانے میں، اس طرح کے تھائز بنانے میں اچھے اچھے باڈی بلڈروں کے کافی سال لگ جاتے ہیں، اور ان کو تو قدرت کے طور سے ملے ہوئے ہیں، یہ گفٹڈ ہے، جس طرح پروفٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کے نام میں آتا ہے. سو میرے خیال میں اس اپرچونیٹی سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے لوور اور اپر باڈی کو ایک ریشو پہ لے کر آنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے ایجپشن باڈی بلڈر احمد محمود، جو کہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئے تھے، کا نمبر بھی سیکنڈ ہے. یہ سیکنڈ نمبر پہ آئے تھے. ان کی فزیک بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بیکار بہت ہی جس طرح میں نے آپ کو بولا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ میں، البتہ اتنے کلیئر نہیں ہیں، اتنے صفائی نہیں ہیں جتنے کہ فرسٹ پوزیشن والے میں تھی. ان کی فزیک خوبصورت تو ہے، مگر وہ کرسپینس اور وہ جو ایک ہوتی ہے، ایک کیا کہتے ہیں، شارپنیس ہم کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں ہے. آپ بیک چیک کر لیں، بہت خوبصورت بیک ہے، تھکنس وہ نہیں ہے وہ والی. بٹ میرے خیال میں ان کو تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے. یہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا، یہ آپ کو سٹیج پہ پورا کا پورا آپ کے لیے سٹیج ہی ایک جج آپ خود بن سکتے ہیں کہ بھئی اس میں آپ کو کون سا باڈی بلڈر بہت اچھا لگ رہا ہے. تو آپ کو صاف اندازہ ہوگا کہ بھئی مجھے تو ٹو بی آنیسٹ میرے اندازے میں تو پروفٹ بہت خوبصورت ہے. وہ اس کی فزیک کافی اچھی مجھے لگ رہی ہے. آل دو کہ ہاں، یہ مجھے اس بات پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ عبداللہ جو ہے نا یہ سعودیہ کا، وہ اوبیسلی ہی ڈیزرو دا ٹائٹل. ان کے تھائز بھی اچھے ہیں، مڈل سیکشن بھی بہت اچھا ہے، اپر باڈی بھی ایسی ہیوی ہے جس طرح کہ ان کے لوور باڈی ہے. بٹ خوبصورتی جو ہے وہ پروفٹ کے پاس بہت زیادہ ہے. اور میرے خیال میں فیوچر میں اگر یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ماس لے کر آئیں گے اپنی فزیک پہ، تو یہ اس طرح کے مقابلے یہ آسانی سے جیت سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ہمیں آپ کمنٹس میں بتائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 4 5 6 باڈی بلڈرز میں کون آپ کا فیوریٹ ہے، یا کون مقابلہ جیت سکتا تھا؟ میرے خیال میں تو اس ججز نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ صحیح فیصلہ کیا ہے، اور یہی بنتا تھا. البتہ پروفٹ کو تیسری پوزیشن دی ہے، مجھے تھوڑا سا اس میں وہ ہے کہ بھئی پروفٹ ڈیزرو کرتا تھا سیکنڈ پوزیشن کو. تھرڈ جو ہے وہ ایجپشین باڈی بلڈر کو دے دیتے تو بہتر ہوتا، مگر فرسٹ اگر نہیں آئے ہوں تو سیکنڈ اور تھرڈ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سو بٹ پھر بھی پروفائل کے لیے اچھا ہے، فیوچر کے لیے اچھا ہے، تو یہ ہونا چاہیے. مگر مجھے پروفٹ بہت خوبصورت لگا. اس کے جو کیا کہتے ہیں، تھائز بہت اچھے ہیں، مڈل سیکشن بہت خوبصورت ہے، اور اپر باڈی اتنی تھک تو نہیں ہے مگر شیپ وائز وہ بہت ہی بڑھیا ہے. عبداللہ جس طرح وہ مقابلہ جیت چکے ہیں، ہی ڈیزرو دیٹ دس کمپٹیشن. اور میرے خیال میں آگے جا کر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ مسٹر اولمپیا میں جب اتریں گے سٹیج پر تو یہ اسی فزیک کے ساتھ جائیں گے یا یہ ماس بڑھائیں گے. اوبیسلی ماس تو میرے خیال میں ان کو بڑھانا ہی ہوگا اور تھوڑا سا تھک آنا ہوگا. اگر نہ آئے تو میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہوگی، یا ان کا اپنے مسٹر اولمپیا کا جو ٹائٹل ہے یا اسٹیج ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے جو پرو کارڈ یا جو کوالیفیکیشن ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں آگے جا کر مسٹر اولمپیا کے اسٹیج پر یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی. وش ہم لک، اور دوسرے باڈی بلڈرز کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے مقابلے افریقہ کے سٹیج پر اور ایشیا سٹیج پر بھی ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ موسٹلی مقابلے جو ہوتے ہیں وہ یورپ میں ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے، اور امریکہ میں ہوتے ہیں، یا ساؤتھ امریکہ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، نارتھ امریکہ میں، اور یورپ میں زیادہ تر ہوتے ہیں. اب آہستہ آہستہ میرے خیال میں افریقہ اور ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہونے لگے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں یہ باڈی بلڈنگ کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. مینز فزیک میں کون جیتا ہے؟ موراکن باڈی بلڈر ہے کمال ایٹی، اور انہوں نے کافی زبردست ایک فزیک لے کر آئے ہیں. ان کے اگر آپ دیکھ لیں تو کافی بڑھیا قسم کی ان کی فزیک ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اگر اوپن میں کمپیٹ کرتے تو ٹاپ 5 میں ہی آ جاتے. ان کے آرمز چیک کر لے، اور ان کا مڈل سیکشن مجھے اتنا اچھا نہیں لگا ٹو بی آنیسٹ. چیسٹ ان کا بہت خوبصورت ہے، شولڈر بہت بڑھیا ہیں، تھائز بھی لگ رہی ہیں کہ بہت ہی اچھی ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کو کس نے کہا تھا کہ بھئی آپ مینس فزیک میں کمپیٹ کر لیں.
شاید مسٹر اولمپیا میں جائیں گے تو ہمیں ان سے بہترین دیکھنے کو ملیں گے، مگر یہ بھی جس طرح کی ان کی فزیک ہے میرے خیال میں آگے جا کر مسٹر اولمپیا میں بھی یہ ڈیفینیٹلی ہمیں اسٹیج پر کہیں نہ کہیں پر ٹاپ 10 میں نظر آئیں گے، کیونکہ جس طرح کی ان کی فزیک ہے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی بڑھیا فزیک ہے ان کی. میرے خیال میں مڈل سیکشن پہ اگر زیادہ ورک آؤٹ کر لے، زیادہ کلیئر لے کر آئیں گے تو یہ اور بھی زیادہ اچھے نظر آئیں گے. چیسٹ تو بہت ہی زبردست ہے، نو ڈاؤٹ، چیسٹ از بیوٹیفل، آرمز اتنے ہی خوبصورت ہیں. شولڈر جو ہیں وہ میرے خیال میں تھوڑے سے 3D آئیں اور تھوڑے سے ابھر کر آ جائیں تو بہت ہی اچھے لگیں گے. اچھے تو ہیں مگر تھوڑا سا میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا، وہ ایک چیز بہت ہی خوبصورت ہو یا بہت ہی اچھی ہو نا، پھر آپ کو تھوڑی سی بھی لگتی ہے کہ تھوڑا سا اگر ایکسٹرا کر لیتے یا ایک پنچ تھوڑا سا اور بڑھا دیتے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا. بیک جو ہے، بیک میں میرے خیال میں تھکنس تھوڑی سی آ جانی چاہیے. ٹل مسٹر اولمپیا ایز اے ہول ہی ڈیزرو ٹو بی دا ونر، یہ مجھے لگتا ہے. اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے؟ یعنی مسٹر اولمپیا میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ بلال جیسے باڈی بلڈر کو یہ کیا کہتے ہیں ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ بلال اور ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. مڈل سیکشن بلال کا بہت ہی زیادہ کلیئر ہے، یہ بھی کلیئر لے کر آ سکتے ہیں. وی ٹیپر بہت اچھا ہے. شولڈرز اور جو ایبڈومینل میں جو گیپ ہے دیکھیے اوپر سے نیچے تک، وہ کافی خوبصورت ہے، بالکل وہ کوبرا سان کی طرح اوپر نکلے ہوئے ہیں. ان کا جو بیک ہے وہ بہت اچھا لگے. دیکھ لیں آپ اس فوٹو میں، میرے خیال میں سب کچھ آپ کو نظر آ جاتا ہے. دس از واٹ دا ججز وانٹ ٹو سی اینڈ ہی ڈیزرو ٹو بی آن دا اسٹیج. آپ کو کیا لگتا ہے کہ موراکن پرو شو میں جتنے بھی یہ پوزیشنز دی گئی ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. مجھے تو ان کی فزیک میرے خیال میں وہ کلاسک فزیک سے زیادہ اچھی لگی ہے ٹو بی آنیسٹ. اگر یہ کلاسک میں آتے تو میرے خیال میں ٹاپ 10 میں تو ٹاپ 5 میں بھی آ سکتے تھے. اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.